بڑے افسوس کی بات ہے کہ میجر بار ایسوسیشنز نے اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہے ایز ان ویلڈ، کیونکہ یہ بنیادی سٹرکچر کے بھی خلاف ہے 26ویں ترمیم، اور یہ ہے کہ جس انداز سے پاس کی پروسیجرلی بھی اور ہر طرح سے وہ ایک غیر آئینی اور انویلڈ ہے۔ لیکن افسوس ابھی تک یہ ہے، اور اس کے لیے ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فل کورٹ سنیں گی، کیونکہ آلریڈی پریزیڈنٹ جو ہے آئینی ترامیم کے چیلنج کے کیسز جو ہے وہ فل کورٹ سنتی ہیں۔ 21ویں ترمیم کا 2015 میں مکمل عدالت نے، سپریم کورٹ نے 17 ججز نے سنا تھا اور فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح ہم اس چیز کے توقع کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے اور ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز سے کہ آپ 26ویں ترمیم کے چیلنج کے کیسز فل کورٹ کے سامنے لگائیں گے، اور پھر فوراً ان کے کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ آئینی بینچ بنایا، آئینی بینچ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے تو اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ آئینی ترمیم ہی جو ہے انویلڈ ہے تو پھر اس کے تحت آپ کوئی بینچ بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اننیسرلی ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ایک طرف ایک بینچ کام کر رہا ہے 6 یا 7 ججز کا جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کہتے ہیں، تو کیا باقی ساری سپریم کورٹ غیر آئینی ہو گئی؟ تو اس لیے ہم فی الفور مطالبہ ہمارا ہے کہ وہ جتنی پٹیشنز ہے 26ویں ترمیم کے خلاف انہیں فی الفور لگا کے سنا جائے فل کورٹ کے سامنے، اور اس کے بعد ہی اگلے جو سٹیپس لینے ہیں وہ لیے جائیں۔ اور یہ جو آئینی بینچ اپنے آپ کہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کچھ عرصہ اس بات کا انتظار کریں کہ پہلے 26ویں ترمیم کی ویلیڈیٹی کا فیصلہ ہو جائے۔ دوسری دفعہ ری نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی سی اور کو، تو پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے آرڈر بھی لے لیا ہوا ہے کہ اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود کسی کے اشارے پر وہ اس کو جو ہے ان کو رستہ روک رہے ہیں، اور ان کے ہارے ہوئے مخالف کو یہ الیکٹڈ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کلیئرلی انہوں نے فارم 47 والی یہاں پر سیاست لے کے آ گئے ہیں، یعنی جو وکلا کے الیکشنوں میں بدترین وقت ہم نے دیکھے ہیں، کیا ایوب خان سے لے کے کیا ضیاء الحق اور کیا مشرف، کبھی بار کے الیکشنوں میں ایسی انٹرفیئرنس نہیں دیکھی گئی تھی، نہ حکومتوں کی، نہ ایجنسیوں کی، نہ ہی ان کے ایجنٹوں کی جو وکلا کے اندر داخل ہو گئے کہ وہ ریزلٹس بدل دے۔ جو بھی ہمیشہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، ہم اس کو واپس رکھنا چاہتے ہیں۔ جو ووٹ کاؤنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں پہلے دن، جو پریزائڈنگ آفیسر کی ایڈیشن ہوتا ہے اس کے بعد کبھی تبدیلی نہیں کی جاتی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا جناب ہمارے قریشی صاحب ہی نائب صدر ہیں کے پی کے کی نمائندگی کریں گے اس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، کسی اور صاحب کو، محمد حبیب قریشی صاحب، کہ انہیں حق ہے ٹو ایکٹ ایز، کسی اور کو نہیں، کیونکہ یہ جیتے۔ دوسرے سندھ سے نائب صدر کے امیدوار ہمارے نامنی جناب ملک خوشحال خان اوان صاحب، انہوں نے الیکشن، ان کے ابھی مکمل رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو پہلے دن انہوں نے سارے ہی پولنگ اسٹیشن سے اکٹھا کیا، ان کے 1430 ووٹ ہیں، 1430 1430 ووٹ ملک خوشحال خان اوان کے، اور ان کے جو مخالف تھے ندیم قریشی صاحب، ان کے 1422 ووٹ ہیں۔ ایک پولنگ اسٹیشن کا ہمارے پاس فگرز موجود ہیں جو پہلے دن دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا رزلٹ انہوں نے پہلے روکا اس بات پر کہ ان کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس لیے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ بعد میں اناؤنس کریں گے۔ سنا ہے کہ اس کے بعد یک طرفہ طور پر بیٹھ کے انہوں نے 2-3 دن کے بعد 4 تاریخ کو غالباً 5 تاریخ کو بیٹھ کے ان کا بھی رزلٹ نکال دیا، اور وہ جو جیتے ہوئے ملک خوشحال اوان صاحب، ان کی جگہ ان کے ہارے ہوئے مخالف کو
ڈکلیئر کر دیا کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے سندھ سے. تو ہمارے ہاں فارم 47 کی سیاست لائی گئی ہے. یعنی واضح طور پر چاہے آپ 1 ووٹ سے جیتے ہوں، آپ جیتے ہوئے ہوتے ہیں. 8 ووٹ سے ملک خوشحال صاحب جیتے ہوئے ہیں، 19 ووٹ سے حبیب قریشی صاحب جیتے ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے جان بوجھ کے جیتے ہوئے کا تبدیل کیا ہے. لہذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت ملک خوشحال کے علاوہ کسی اور کو سندھ کا وائس پریزیڈنٹ نمائندہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور نہ ہی وہ وائس پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں وہاں سے. یہ اس طرح سے زر تبدیل کرنے کی جو ایک غلط روایت پیدا کی جا رہی ہے، اس کے ہم سخت مخالف ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہت ساری بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. چلیے جو ہو گئی سو ہو گئی، اس کے بارے میں تو ہم آپ کے سامنے وائٹ پیپر پیش کریں گے. لیکن جن کے یہ ساری بے ضابطگیوں کے باوجود نومیریکلی الیکٹ ہوئے ہمارے جو نائب صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا رزلٹ تبدیل کرنا جو ہے وہ کسی طور بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس حوالے سے جو بھی مناسب فنکشنز ہوں، اس لیے 2-3 باتیں. ایک تو وائس پریزیڈنٹ کی، اور دوسری کہ سیکرٹری صاحب فنکشن کریں گے اکارڈنگ ٹو دا رولز. کوئی ان کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا، نہ کوئی اوپر سے انسٹرکشن بھیج سکتا ہے کہ سیکرٹری کی بات مت مانو، سیکرٹری سے سارے کاغذات بھی واپس لے لو. یہ چیزیں جو ہے اس سے ادارے برباد ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وکلا تنظیموں کا، اور سیکرٹری صاحب بالکل ایسے کام کریں گے جیسے ان کا رائٹ بنتا ہے. ہی از ون آف دی ہائیسٹ ووٹ لینے والے یہ ہے. سب سے زیادہ ووٹ جنہوں نے حاصل کیے ہیں اس الیکشن میں وہ سیکرٹری کے ووٹ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسری ہماری طرف سے یہ ہے کہ بایو میٹرکس کا نظام آئندہ سے ہونا چاہیے. یہ سارے وکلا کی ڈیمانڈ ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں انٹروڈیوس ہوا، بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. لاہور بار ایسوسیشن میں انٹروڈیوس ہوا، بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. رزلٹ اگلے آدھ پون گھنٹے میں آ جاتا ہے ایک دفعہ میں، اور اس کو کوئی کویشچن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو فی الفور آتا ہے رزلٹس، اور اس کے بایو میٹرکس کے ذریعے آتا ہے. ہر ایک کے انگوٹھے کا نشان موجود ہے. اس طرح تو کوئی وجہ نہیں ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو نومیریکلی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، لاہور بار ایسوسیشن میں یہ کامیابی سے چل رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں یہ نظام نافذ نہ کیا جائے. اس کے پیچھے بدنیتی ہے، ورنہ اس کو ہر صورت ہونا چاہیے تھا. آج یہ قصے کہانی ہوتے ہی نہ. تو آئندہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بایو میٹرکس کا نظام ہم داخل کریں گے. یہ معاملہ بھی ہم وائٹ پیپر میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے.